اس ہال میں تشریف فرما زیوکار مہمانان، سبھی اسکول ریپرزنٹیٹیوز، ہیڈز، الوہا JNK سے وابستہ ہمارے محترم یونٹ فرینچائزیز، کورس انسٹرکٹرز، گیٹ ٹاپرز اور ان کے پیرنٹس اور دیگر حاضرین، آپ سبھی کا میں قاضی محمد عمار آج کی تقریب میں صد بار استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ گیٹ ایک سلسلہ ہے، ایک کارواں ہے جس نے اکیڈمک ایکسلنس کا ایک نیا بینچ مارک سیٹ کیا ہے JNK میں۔ یہ سلسلہ 2008 سے شروع ہوا اور آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہیں۔ اس سلسلے کے بانی بہت کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایسے فریم کیا، اسٹرکچر کیا کہ جس بھی اسٹوڈنٹ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جو بھی اس سلسلے کا حصہ بنا، بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کو فائدہ ہی پہنچا ہے۔ اور آج 2023-2024 گیٹ کے جو ٹاپرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے لیے ہم یہ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آج یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ان اسپائٹ آف ہالیڈے آپ سب لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پر حاضر ہوئی۔ میں پچھلی بار جب انٹرویو ہو رہے تھے تو میں محمود صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہر سال ہم تھک جاتے ہیں کہ جب یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ گیٹ کا انٹرویو ہوتا ہے، جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بچے، ان بچوں کو دیکھ کر پھر ایک موٹیویشن آتی ہے، پھر ہم کچھ قدم اور آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے، ان کے ارادے جو ہوتے ہیں، دیٹ از دا بگیسٹ موٹیویشن فار اس۔ تو ان بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور اس چیز کا مصداق بنائے، جیسے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ یہ پہنچ کے بلندیوں پہ بھی جو میں پست ہوں، یہ عروج ہے کہ زوال ہے، یہ سوال ہے۔ یہ سوال ہم سب کے سامنے اس وقت ہے اور بقول غالب کی بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو اس AI کے دور میں ہم اپنی انسانیت کو کیسے برقرار رکھیں گے، اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ٹاک حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف۔ Title है Being Human in an Era of Artificial Intelligence. The beginning of this century was categorized as the information age. So, ab last couple of years we are moving into the age of artificial general intelligence. اب سب لوگوں نے ایپس یوز کرنا شروع کیے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، اور سب بڑی بڑی کمپنیز اس میں آ رہی ہیں۔ تو جو ایجوکیشن سیکٹر ہے ایز آلویز، تو وہ تین قسم کا ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا ہے۔ پہلے والا ٹریٹمنٹ ہے کہ سب نے بین کر دیا، بیننگ دا یوز آف چیٹ GPT ان اسکولس۔ دوسرے والے ہیں وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو ہم ان لوگوں میں سے جو ہم نے اپنے سارے ٹیچرز کے لیے کمپلسری کیا ہے یوز کرنا، بیکاز وی فیل کہ دس از اے چینج، سو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ کہ اگر ہم نے ہیومن بینگز کو ہیومن بینگز رہنے دینا ہے اور AI کا ایندھن نہیں بننا ہے، تو وی نیڈ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ۔ پہلی تو کہتے ہیں واٹ از اٹ دیٹ ڈیفائنز سوئر جنرس، کہ ہماری ہیومن کانشیسنیس کیا ہے جسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ایک روح دی ہے اللہ نے، عقل دی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سوال آپ سے پوچھوں گا، اس کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ AI کے پاس نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، بیکاز ٹو بی ایمپیتھیٹک، ٹو فیل لو، کریٹیوٹی کے بارے میں آرگیو کیا جا سکتا ہے لیکن ان چیزوں کے بارے میں نہیں۔ زیبا فردوس، میرا کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈو وی پریپیئر for the future with AI to adopt in that future? I think that's a very good question. So one of the things is that you should start learning to use it right away. If you have ChatGPT or Grok or DeepSeek or any of the tools, you should start using them. Learn how to use them.
but don't be dependent on them for your work. ابھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے 10 years ago as a teacher or as a lecturer, our problem was that children would copy the answers from Wikipedia and paste it on a PowerPoint slide. And abhi kya problem aa raha hai ki children are just simply putting the question in the generative AI and answering from them. So when you do an image generation, you will find out ki aankh kahin tedi hogi, fingers extra hongi, aapne note kiya hoga. So you see that it's scary. Why do you see that it is scary? Because you have seen a perfect creation of God. Allah ne jo banaya, so you have a benchmark to compare. Text mein aapke paas benchmark nahi hai. If the ChatGPT writes something, you cannot see those scary things inside it. My name is Zishan Azir. But my question to you is that AI is actually both. It is important and harmful. So what is your point of view on it? Should it be banned or should it not be banned? Actually, it's not as harmful as conventional internet. There are checks and balances. Normal Google search में जो आपको nonsense मिलेगा वो AI में उतना नहीं मिलेगा. It is slightly better. As any technology is always beneficial and harmful. It will depend on you, how you are able to regulate yourself. और हम टीवी के भी जब टीवी भी आया था तभी था harmful and beneficial, but then later on computers and internet and the same question always arises. We personally feel कि we should let teachers and students use it, but in a regulated way, so they understand how to use it. मैं भी एक कॉन्फ्रेंस से आ रहा था, वहाँ पे एक बाहर के स्कॉलर तकरीर कर रहे थे. उसने एक बहुत अच्छी बात कही. उसने कहा can't you make Kashmir by books instead of bricks? अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात उसने कही कि can't you make Kashmir by books instead of bricks? और can't Kashmir be a space, a hub of learning? Can't the learning start from Kashmir? As Finland is making its USP the learning process. अलोहा हो या दूसरे तालीमी इदारे हों, ये जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें दिल की गहराइयों से उनको सलूट पेश करना चाहिए. और हम अपना इतना हिस्सा भी अदा नहीं कर पा रहे हैं कि कम से कम सोशल मीडिया पे ही एक कमेंट तालीम के हक में भी लिखें, तालीम को यहाँ का माहौल बनाएं. कश्मीर जाना जाए, पहचाना जाए, तालीम से पहचाना जाए. आज हद यह है कि हमारे बच्चों को इब्तिदाई एज में जिस लेवल के लिए तैयार होना चाहिए नहीं है. रिसेंटली हमारे एक बाहर के स्कॉलर आ गए. मैंने 10th क्लास के बच्चों से, बहुत अच्छे स्कूल में 10th क्लास के बच्चों के पास उनको इंटरेक्शन के लिए भेजा. जब वो वहाँ से निकला उसने कहा वार साहब आपने मेरा वक्त ही ज़ाया कर दिया. मैंने कहा क्यों? कहा जब हम बेंगलोर में होते हैं, जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं, आपके बच्चे निस्फ यानी 50% लेवल से भी कम है. मुझे बताइए कश्मीर जो इंटेलेक्चुअल का एक हब है, कितने यहाँ पे नोबेल प्राइज़ के लिए आज तक निकले? देखिए कुछ इंडिकेटर्स है ना कि कहाँ पे हम हैं. हम तो तैयारी भी नहीं कर पा रहे. लिहाजा मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ अलोहा तहरीक का. मैं इसको तहरीक समझ रहा हूँ. लिहाजा ज़रूर चंद चीज़ें कि यमन तलीमी इदारा कदमे सखने दिल में जिस भी लेवल पे मुमकिन हो हम इन इदारों की मदद करें. और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अलोहा को. ये बहुत क्रिएटिव लोग हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए. बहुत क्रिएटिव लोग हैं, हमेशा सोचते रहते हैं. जो मैंने ये शाही हमदान की बात की, ये इनिशिएटिव अल्लाह ने ले लिया और इस ताल्लुक से हम ऐसे कमीशन कराना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कोलैबोरेशन में. उसमें मैं गुजारिश करूंगा सारे स्कूलों के साथ कि इस ऐसे कमीशन को कामयाब बनाए. लिहाजा इस कमीशन में जुड़ने की ज़रूरत है, हर स्कूल को आगे आने की ज़रूरत है. और जो वालिदैन यहाँ बैठे हैं वो भी इंश्योर करें कि वो इस कमीशन में हिस्सा ले लें
کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی ان کو اپنے تہذیب سے ان کو اپنی تاریخ سے جوڑنے کی ایک اہم کوشش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کہتے ہیں نا ان کی جو مائنڈ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اسی سے ہوگی. شاہی ہمدان، بلکہ میں چاہوں گا، میں ہمارے صاحب سے گزارش کروں گا سکم کشمیر اس میں جوڑیں کہاں پہ، وہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ ٹرمنالوجی کیا ہوگی، کیونکہ سکم کشمیر جو ہوگا وہ شاہی ہمدان کے نام سے منسوب ہوگا. لہذا سارے اسکول اونرز، ٹیچرز، والدین سے میری گزارش ہے کہ یہ اس پہ ہر طرح سے نہ صرف اپنے بچوں کو، اپنے اسکولوں کو، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، کوشش کریں کہ یہ ایسے کمیشن ہمارا کامیاب ہو. ہمارے تعلیمی نظام میں جو 2 چیزیں بنیادی طور پر ہوئی ہیں اور جن کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، میں مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ کروں گا. اور اگر ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارا اپنا مستقبل بننا مقدر ہے تو ہمیں لازماً ان 2 چیزوں پر کام کرنا ہوگا. ایک وقت آیا ہمارے درمیان سے خدا کو نکال دیا گیا. ایک پورا عرصہ ہے، صدیوں پر محیط ہے، لیکن یہ خدا کو ہمارے درمیان سے نکالنے کے لیے صرف جنگیں نہیں لڑنا پڑی، ایک باضابطہ علم ایجاد کیا گیا. فلسفے کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، سماجی علوم کے ذریعے سے، معاشیات کے ذریعے سے، ہر طرح سے ایک علم کے ایک لیئرز جمع کی گئی تاکہ خدا کے وجود کو ماننا مشکل ہو جائے اور نہ ماننا آسان ہو جائے. یہ ایک مرحلہ تھا. اسی دوران بڑے بڑے آدمیوں نے ایک سوال کھڑا کیا تھا، اور سوال یہ تھا کہ کیا انسان موجود ہے؟ ان حالات میں آپ جب خدا کے ہونے نہ ہونے پہ بحث کرتے ہیں، اب معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ ہمیں یہ سوال کرنا پڑے گا کہ انسان ہے یا نہیں ہے. اس سوال کی گونج اب ہمیں اس میں محسوس ہو رہی ہے، جو ابھی حیدر صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہم سے کہا. اور اب تو ہم خیر ہمارے بچے بھی اب اس سے مانوس ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح ہر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر ذہن میں آ چکی ہے، اور اس نے اب انسان کو ہمارے درمیان سے نکالنا شروع کیا ہے. اس کے لیے بھی ایک علم وجود میں آیا. ہم ایپس دیکھتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ کچھ ایسی ویسی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک باضابطہ علم ہے، ایک ذہن ہے، ایک بھرپور محنت ہے اور صدیوں پر محیط محنت ہے. آج کل جو ہم یہ AI کے بارے میں سوچتے ہیں، اصل میں 50 60 70 سال پہلے یہی سوالات تھے اور بالکل واضح طور پر ان انسانوں کے درمیان تھے جنہوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے. ہمارے تعلیمی نظام نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس میں 2 چیزیں ہوئیں. ایک مغایرت پیدا ہو گئی، ہمیں ہم سے الگ کیا گیا. ہم اب تاریخ میں، سیاست میں، اس پوری دنیا میں اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں، یہ سراغ ہمیں ابھی نہیں مل رہا ہے. ایک اپنے آپ کی یافت کیجیے. اپنے بچوں میں جو حیدر صاحب بھی کانشیسنس کی بات کر رہے تھے، ایمپتھی کی بات کر رہے تھے، ایسٹیٹکس کی بات کر رہے تھے، ایتھکس کی بات کر رہے تھے، یہ کوئی خالی خولی الفاظ نہیں ہے. ان الفاظ کے پیچھے انسانوں کا صدیوں پر محیط تجربہ ہے اور اس کے پیچھے بڑے بڑے انسان ہیں. ایک تو اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب اور ان کی بھی، ان کے بڑے انسانوں کے ساتھ اپنے بچوں کو متعارف کرائیے. اگر ہم چاہے گیٹ کے پس منظر میں الوہا جو کام کر رہا ہے، ہمارے اسکول کام کر رہے ہیں، ہمارے افراد کام کر رہے ہیں، اس سب کا ہدف یہ بنے کہ ہمارے بچوں کی زبان اچھی بنے، ہمارے بچے پڑھنا سیکھیں، ہمارے بچے بڑی کتابیں پڑھنا سیکھیں، بڑے انسانوں کے ساتھ متعارف ہو جائے. تو آپ یقین جانیے آپ کو زیادہ کام پھر نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ایک کام لازماً کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو خود بڑا بننا پڑے گا. ہمارے والدین اس چیز پر مصر ہے. ہم چھوٹے پن کے ساتھ اپنے بچوں کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو بھی پریشان کریں گے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے مستقبل کو بھی. جس روحانیت سے کو ہم نے خیر آباد کہا ہے، وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پوری ہیومنٹی کی تاریخ بیان کی. وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ.
انبیاء ان کے پاس with evidences, دلائل کے ساتھ، یہ نہیں کہ خوش بحث ہو رہی، نہیں، دلائل ان کو دیے کہ اللہ ہے، اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے اور تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی، دلائل کے ساتھ وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. انہوں نے کہا ہم تو لٹریٹ ہیں، ہم تو کوالیفائیڈ ہیں، ہم تو ایجوکیٹڈ ہیں. آپ کس سائنس کی بات، آپ کس ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وہ اسی نشے میں رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو انبیاء کے ساتھ بہیو کیا کرتے تھے، وہ جو انبیاء کو پریشان کیا کرتے تھے، اس عمل نے عذاب کی شکل میں ان کو آ کر گھیر لیا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے، جو ہم سکول والے ہیں، جو ہمارے مورلز ہیں، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، جو کیا کہتے ہیں ہماری سپریچولیٹی ہے، اس کو لانے کی ضرورت ہے. خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، ہم سب لوگ نماز اگر پابندی سے نہیں پڑھتے لیکن کوئی نہ کوئی وقت تو پڑھتے ہیں، اور پہلی رکعت کے اندر پہلی آیت جو پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ رب المسلمین، یہی پڑھتے ہیں. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. یہ گلوبلائزیشن کی ایج ہے نا. اور 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے اوپر جس قرآن کو اتارا گیا، اس نے گلوبلائزیشن کیا ہے، سپر گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ دیا تھا. یہاں سے امریکہ کنیکٹ ہوگا، آپ موبائل کے ذریعے سے، آپ ویڈیو کے ذریعے سے کنیکٹ ہو سکتے ہو، لیکن آسمانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے. Delhi Public School Srinagar, Delhi Public School Srinagar, Doon International School Srinagar, Foundation World School Srinagar, Foundation World School Srinagar, of your institutions to counter your fellows at a larger platform, to explore how to express your ideas and feelings, and counting the panel of experts to stand out, to lead and guide the world around you. ہم اپنی ایوارڈ سرمنی کو شروع کرتے ہیں. جو ہمارے پہلے ایوارڈز ہیں وہ اسکول فیلسٹیشن ہے، جن اسکولز میں سے ہمیں ٹاپرز ملے ہیں اس گیٹ کے، ان اسکولز کی عزت افزائی. پہلا اسکول ہے الامان انگلش ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اننت ناگ. الامان انگلش ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اننت ناگ. النور ماڈل اسکول دھوبی 1 ٹنگمرگ. مولانا صاحب ویسے اسٹیج پہ ہی ہیں. الکمی پبلک اسکول ترال. الکمی پبلک اسکول ترال زیادہ تالیاں ڈیزرو کرتے ہیں. عائشہ علی اکیڈمی کلگام. کریسنٹ پبلک اسکول کلگام. کریسنٹ پبلک اسکول کلگام. اس کے بعد دہلی پبلک اسکول شیخ پورہ بڑگام. دہلی پبلک اسکول شیخ پورہ بڑگام. دہلی پبلک اسکول سری نگر. دہلی پبلک اسکول سری نگر کے بعد دون انٹرنیشنل اسکول سری نگر. فاؤنڈیشن ورلڈ اسکول سری نگر. فاؤنڈیشن ورلڈ اسکول سری نگر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے گیٹ کو لانچ بھی کرنے والے ہیں. میری گزارش ہے یہاں پہ صفحے اول میں تشریف فرما سبھی گیسٹ سے ایک بار پھر سے آپ کو زحمت دے رہا ہوں. ہم گیٹ 2025 کا افتتاح کر رہے ہیں، لانچ کر رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اس گیٹ کو بھی ایک نئی جلا ملے، نئی راہ ملے اور کامیابی کے نئے مراحل طے کرے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں گیٹ 2025. 2008 سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں بچوں میں ایکسٹرا کریکولر نالج اور کمپٹیٹیو ایگزامز میں تیار کرنے کے لیے. 2008 سے جب ہم نے شروع کیا، ہم پہلے ان کو پرائزز دیتے تھے، لیپ ٹاپ وغیرہ. تو آج تک سب سے زیادہ جو ہے 6000 بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اکراس کشمیر.
اور اس سال 2000 سے زیادہ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں پریلم 3 اسٹیج ایگزام ہوتا ہے. یہ پریلمس, مینز اور گروپ انٹرویو. پریلمس میں آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ہوتے ہیں جیسے IAS KS میں ہوتا ہے. پھر مینز میں ڈسکرپٹیو کوشچن پیپر ہوتا ہے, اور اس میں سے جو 50 بچے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں ان کو ہماری ڈاکٹرز, IAS KS آفیسرز, پولیس آفیسرز, ڈفرینٹ قسم کے پینل میں ہوتے ہیں لوگ, وہ ان کا انٹرویو کرتے ہیں. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں سے ہم ٹاپرز نکالتے ہیں. جو اس سال کے ٹاپرز ہیں ان کو ہم دبئی میوزیم جو ہے فیوچر میوزیم دکھانے لے جا رہے ہیں. اصل میں غرض یہ نہیں ہے میوزیم دکھانا, اصل غرض ہے کہ ان کو ایکسپوجر دینا. اور سیکنڈ پرائز جو ہے وہ ہے لیپ ٹاپ, اور اس کے بعد ٹیب, اس کے بعد پرائز دینا اصل میں مقصد نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ بچے اس طرف آ جائیں, اور ان کا جو کمپٹیٹیو ایگزام کا ہمارے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے 12th میں جا کر سوچتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے, جبکہ ہم 5th 6th سے ہی بچے کو اس طریقے کا اس کو اپنا انٹرسٹ کس ایریا میں ہے اس میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کر اپنے اس فیلڈ میں ایکسل کریں. یہ پہلے تو ہم ان کو اس چیز کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک آبجیکٹیو ٹائپ بک ہی یہاں سے دیتے ہیں. اسی میں سے پیپر آتا ہے انکریج ان کو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک ان کی ہی کلاس کا ڈسکرپٹیو پیپر ہوتا ہے. ہم سبجیکٹ سلیبس دیتے ہیں. میں نے کہا آج تک جو سب سے زیادہ 6000 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اس سال 2000 سے زیادہ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. پھر اس میں مینز 50% بچوں نے مینز میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ہر کلاس 5th سے لے کر 10th تک. اس سال ہم 4th سے شروع کر رہے ہیں اور 10th تک, اور ہر کلاس سے بچے اس میں اکراس کشمیر تقریباً 400 اسکولوں کے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. آج بھی جو دیکھا اپنے کئی اسکولوں کے انتظامیہ سے لوگ یہاں پر آئے تھے. اس کے مجھے کہ بچوں کے پاس اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے جو اسکول جاتے ہیں. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر محلوں کے لیول پہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز, اسپورٹس کی چیزیں جیسے کرکٹ, بیڈمنٹن, ایسی چیزیں, کیونکہ ہمارے پاس کہیں کسی محلے میں پارک نہیں ہے. آپ ڈاؤن ٹاؤن سے لے کر اپ ٹاؤن میں بھی دیکھیے بہت کم جگہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں کلیکٹیولی سوشل سوسائٹی کو کرنا ہے کہ جہاں پر بھی اسپیسز ہیں ان کو اوپن کرنا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے. وہی ایک ڈائیورشن ہو سکتا ہے ان چیزوں سے. اور ہم تمام اسکولوں کے ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کو موقع دیں یہ ایکسپلین کرنے کا تاکہ وہ بچوں تک پہنچے. اس سال کا ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سے بہت زیادہ بچے اور ہر اسکول اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور اس کی وجہ سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم نے پچھلے 10 سالوں سے 15 سالوں سے یہ دیکھا ہے جو بچے گروپ انٹرویو تک پہنچتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے, ان کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے. تو اس کے لیے اسکولوں کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کو وہاں کی اجازت